اب آج کے جو شیعہ ہیں وہ اس ڈیٹ کو جشن غدیر یا عید غدیر کے طور پہ مناتے ہیں. اور ابھی کچھ عرصے پہلے مجھے پتہ چلا کہ جو سنی حضرات ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ 18 ذوالحجہ کو ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا. اب جب ہم بات کر رہے ہیں کہ کامن ٹرمز پر آئیں اور کچھ ایسی بات کریں کہ ہمیں ہم آہنگی پیدا ہو اور ہم مسلمان کے طور پر آگے بڑھیں، تو جب اس قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس میں ایک ساتھ مل کر چلنا مشکل نظر آتا ہے. کیوں؟ تو پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان کا شہید ہونا ثابت ہے یا نہیں؟ ثابت ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ غدیر خم کا واقعہ حضرت عثمان کی شہادت سے بہت پہلے ہوا ہے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر یہ ہوتا نا کہ غدیر خم بعد میں گھڑی جاتی، پھر تو آپ کہتے یہ شہادت جو ہے وہ عثمان کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے گھڑی گئی ہے. یہ تو اللاجیکل بات ہے، وہ تو پہلے سے اس کی تاریخ کوئی بھی ہو. دوسری بات، شہادت عثمان سنی شیعہ کے درمیان کامن ٹرم نہیں بن سکتی کبھی بھی، نہ حضرت ابوبکر عمر کامن ٹرم بن سکتے ہیں. کامن ٹرم جو ہے وہ غدیر خم ہی بن سکتی ہے. تو کامن ٹرم کے اوپر بات کی. تو یہ تو سنیوں کا ایک یعنی بعض اوقات ایک ڈکوسلے والا معاملہ ہو جاتا ہے نا، جب یعنی وہ رجب کے کنڈے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جشن منا رہے ہیں، امام جعفر صادق والا. یہ ان سے بھی پوچھ کے دیکھ لیں تو وہ آپ کو بڑی سخت زبان دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اتنی اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں کہ ہم ان کے دن کو منائیں، ہم اہل بیت کا ذکر خیر کیوں نہ کریں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ڈائلیوٹ کرنے کے لیے نا ٹوٹ کے گھڑے میں. مثال کے طور پر پاکستان میں بریلوی مکتب فکر کے لوگوں سے اگر آپ پوچھیں نا اہل حدیث کے بارے میں، تو وہ کیٹاگوریکل کہیں گے جی اہل حدیث تو ہوتے ہی گستاخ رسول ہے. تو کیا میں پاکستان کے 15 کروڑ بریلویوں کے کہنے پہ اہل حدیث کو گستاخ رسول ڈکلیئر کر دوں میجورٹی از اتھارٹی کو؟ تو سر پھر ہم اہل حدیثوں سے بھی کہیں گے کہ جب آپ لوگوں کے اوپر اس طریقے سے فتوے لگاتے ہیں اہل بیت کی محبت میں رافضی ہونے کے، تو وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے. ادروائز سب سے پہلے تو آپ گستاخ رسول ڈکلیئر ہوں گے لوگوں کے کہنے پہ. گستاخ رسول ہونا بڑا جرم ہے، رافضی ہونا تو بہت چھوٹا جرم ہے اس کے مقابلے پر. تو آپ کا جرم تو بڑا ہے اگر لوگوں کے کہنے پہ ہی مان لیں. اس لیول کا سپورٹیو نہ حضرت ابوبکر تھے، نہ حضرت عمر تھے، نہ حضرت عثمان تھے نبی علیہ السلام کے لیے علیہم السلام اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین. حضرت علی تھے. ٹھیک ہو گیا. اسی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ سنی کس طرح معاملات کو ڈائلیوٹ کر جاتے ہیں کہ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں، بخاری میں موجود ہے، مسلم والا طریق میں پڑھ رہا ہوں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر آپ نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم پوری رات سوئے نہیں اس فکر میں کہ یہ خوش نصیب کون ہوگا. اور حضرت عمر کے الفاظ ہیں صحیح مسلم کے اندر، یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے رشک ہوا کہ کاش وہ شخص میں ہوں، اور کہتے ہیں میری تڑپ میرے دل میں ہی رہ گئی. حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے وہ جھنڈا دیا. تو حضرت علی پر رشک کرتے تھے سیدنا عمر. ہمیں ایک جعلی روایت وہ سنن کبری البیہقی سے بتائی گئی ہے، جس کو البانی بھی کہتے ہیں کہ یہ جعلی روایت ہے، جھوٹی، ضعیف نہیں جھوٹی. شیخ زبیر صاحب بھی اسے ریجیکٹڈ روایت مانتے ہیں. وہ جی حضرت عائشہ ایک دفعہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسمان کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کا میرا باپ، ان کا تیرے باپ کی تو ایک رات کی غار ثور کی نیکیاں عمر کی ساری نیکیوں سے بڑھ کے. یہ جعلی روایت گھڑی گئی تھی. اور پھر اس کے بعد جی حضرت عمر کہتے تھے ابو بکر سے کہ مجھ سے پوری زندگی کی نیکیاں لے لو. حضرت عمر جو کچھ کہتے ہیں وہ مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے کہ مجھے علی پر رشک رہے گا. سر جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو لوگوں کو کڑوی لگتی ہیں. یہ بالکل اس طریقے سے میرے بھائیوں آپ کو کڑوی لگتی ہیں جیسے ہم یہود و نصارہ کو اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ سے نبی علیہ السلام کی پروفیسیز بتاتے ہیں تو ان کو بڑی کڑوی لگتی ہیں کہ آپ تو ہمارے بزرگوں کی کوئی شان بیان کریں، آپ اپنے نبی کی شان کہاں بیچ میں سے بیان کر رہے ہیں؟ ہم نے تو ان کو ماننا ہی نہیں ہے. یہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہو گیا. تو لوگوں کو برا لگنا شروع ہوتا ہے.